نے یہ اعلان فرمایا تھا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے اعلان فرمایا کہ کیا تم میرے محبوب پر ایمان لاؤ گے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، میرے محبوب پر ایمان لاؤ گے؟ تمام نبیوں نے اقرار کیا تھا، یہ اللہ نے اقرار نامہ لیا تھا تمام نبیوں سے، تمام نبیوں نے تسلیم کیا کہ ہاں یا الہی ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم تیرے محبوب پر ایمان لے آئیں گے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے اللہ نے تمام نبیوں اور رسولوں کو رسالت اور نبوت سے سرفراز کیا۔ اچھا وہ تو پہلے ہی حضور پر ایمان لے آئے تھے، لیکن سرکار کا دیدار کرنا چاہتے تھے، تو تمام نبیوں نے یہ عرض کی یا بار الہ، جس پر تو نے ہمیں ایمان لے آنے کا حکم دیا ہے ہمیں وہ محبوب دکھا بھی صحیح۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے ایک جگہ پر جمع ہو جاؤ، تو پھر اب دیکھو تمام انبیاء اور مرسلین مسجد اقصی میں جمع ہوئے، اور پھر اگر آئے مریضوں کے لیے کوبے حسینہ میں مسیحا بھی نگاہ مست کا بیمار ہو جاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام جس بیمار کے پاس سے گزرتے تھے وہ بیمار شفا یاب ہو جاتا تھا، اور کوڑی کا کوڑ ٹھیک ہو جاتا تھا، اور گنجے کے بال آ جاتے تھے، اور اندھے وہ نابینا جو تھا وہ اندھا جو ہوتا تھا اس کی آنکھیں آ جاتی تھی، وہ ہر بیمار والا شفا پا جاتا تھا۔ مگر رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم حضور جب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو عیسیٰ علیہ السلام خود حضور کی زلفوں کے بیمار ہو گئے، حضور کی زلفوں کے اسیر ہو گئے۔ اگر آئے مریضوں کے لیے کوئے حسینہ میں مسیحا بھی نگاہ مست کا بیمار ہو جاوے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور امام بنے، تمام انبیاء مقتدی بنے، حضور کے امتی بنے، اور یہ حدیث میں ثابت ہے۔ پھر یہ بھی حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا آخر زمان ہمارا بیٹا آئے گا، امام محمد مہدی علیہ السلام، وہ آئیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ظہور ہوگا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام امام محمد مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے، ہوں گے نبی مگر حضور کا کلمہ پڑھیں گے، حضور کے امتی بن کے آئیں گے۔ مطلب تمام انبیاء اور مرسلین حضور کے امتی ہیں، ہم بھی حضور کے امتی ہیں۔ حضور کی حدیث سنیے، سرکار نے فرمایا مثل امتی مثل المطر لا یدرا ام اولہ خیر و ام آخرہ۔ حضور نے فرمایا میری امت کی مثال بارش کی قطرات کے ہے، ہم نہیں بتا سکتے کہ اس کا پہلا حصہ بہتر ہے یا آخری حصہ بہتر ہے۔ ہم یہ نہیں بتائیں گے کہ اس کا پہلا حصہ بہتر ہے یا آخری حصہ بہتر ہے۔ جس چیز میں شک ڈالا جائے، رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی کلام میں کوئی شک نہیں، قرآن میں کوئی شک نہیں، حضور رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے اور سچ ہے، حضور کی زبان کو ان کی کنجی ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، حضور بولتے ہی نہیں جب تک وہ یہ الہی نہ آ جائے۔ تو جس کلام میں شائبہ پڑ جائے وہ کیا ہے؟ یہ شائبہ پڑ گیا، حضور نے واضح نہیں فرمایا، تو جس میں شائبہ پڑ جائے تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ حضور کی رحمت پر دال ہے، یعنی حضور جتنی جس پر چاہیں رحمت کر دیں۔ پہلے نبیوں اور رسولوں پر بھی حضور نے رحمت فرمائی، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، تمام جہانوں کے لیے حضور رحمت ہے۔ تو پہلے نبیوں اور رسولوں پر حضور نے رحمت فرمائی نا، تو حضور کی رحمت کے صدقے سے وہ خاص ہوئے۔ اللہ نے فرمایا وَيَخْتَصُ مِنْ رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔ تو پہلے نبیوں اور رسولوں کو بھی اللہ نے خاص کیا، کس کے صدقہ سے؟ رحمت کے صدقہ سے۔ رحمت کون ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، رحمت للعالمین حضور ہے، یعنی حضور کی رحمت کے صدقہ سے پہلے انبیاء کو اللہ نے خاص کیا۔ اب اولیاء کاملین کو اللہ خاص کرتا ہے تو حضور کی رحمت کے صدقہ سے۔ تو جیسے پہلے رحمتیں نبیوں پر ہوئی، وہی رحمتیں اب حضور اپنی امت کے ولیوں پر کرتے ہیں۔ تو جس طریقے سے ان کو اللہ نے معجزات عطا کیے ہیں، وہی معجزات اب
حضور کے غلاموں کو نصیب ہے، حضور کے غلاموں کو یہ نبیوں کے جو معجزات تھے وہ اب حضور کی امت میں، حضور کے ولیوں میں وہ کرامات کی شکل میں ظاہر ہو رہی ہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا علماء امتی تو انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے عالم بنی اسرائیل کی نبیوں کی مثل، میری امت کے جو اولیاء ہیں وہ انبیاء کی مثل ہیں۔ یعنی پہلے جو انبیاء مرسلین تھے اب حضور علیہ السلام کی امت کے اولیاء کاملین ہیں، لہذا ان میں وہ معجزات موجود تھے اور حضور کی امت میں آج وہ معجزات موجود ہیں۔ کسی میں حسن یوسفی نظر آتا ہے، کسی میں ید بیضا نظر آتا ہے، کسی میں دم عیسیٰ نظر آتا ہے۔ وہ حسن یوسفی کے پیکر حضور امام پاک امام جلوی سرکار ہیں۔ آپ جب گزرتے تھے تو بازار میں تو عورتوں کا الگ مجمع ہوتا تھا، آدمیوں کا الگ مجمع ہوتا تھا، اور وہ ایک جھلک آپ کی دیکھنے کے لیے تیار رہتے تھے، گھنٹوں پہلے انتظار میں رہتے تھے کہ یہاں سے جناب نے گزرنا ہے، اور جناب جب گزر جاتے تھے تو وہ کئی گھنٹے بعد میں بے ہوش پڑے رہتے تھے، مرد و زن، عورتیں بھی اور مرد بھی، یعنی حسن یوسفی جناب کو نصیب تھا۔ اور جناب نے فرمایا، حضور کی بلال روضہ پاک والوں نے کیا عجب فرمایا، میرے سامنے آ گیا شعر، فرمایا میم محمد عربی آئے، بابر کا نورانی برد یمانی، جبرائیل امین جہلک، آن کرن دربانی ملک اسمانی، کامل پیر مکمل اکمل، شیر محمد جانی خاص گیلانی، غلام محمد حسن جمال، حضرت یوسف ثانی ماکن عانی۔ اور پھر رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا ملیح و اخی یوسف صبیح، میں سرخ گلاب ہوں اور میرا بھائی جو یوسف ہے وہ سفید موتیے کا گلاب۔ مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے زندگی میں صرف ایک بار دیکھا، قیامت تک ایسا سیراب ہوا، سب بھوک مٹ گئی، پیاس مٹ گئی۔ وہ کیسے کہا میاں محمد بخش صاحب نے کہ 3 مہینے رجی خلقت ایک یوسف کنعانی، جنہ محمد عربی تھے اور رجے تو ہی جہانی، اور رجے تو ہی جہانی۔ رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا حسن کہ جس حسن کے گھوڑے پر حضور سوار ہے، حضور کی عالم روضہ پاک والوں نے فرمایا بے بادام سے آدو چشمہ، نرگس مست شراب، مٹھیاں خواب، نازک لبا متبسم دنداں، سرخ بہو ناب ورد گلاب، زلف سے خمدار منور، رخ آن پر ماہتاب، پاک نقاب، غلام محمد یوسف مصری، ٹردہ پکڑ رکاب، ادب آداب، غلام محمد یوسف مصری، ٹردہ پکڑ رکاب، ادب آداب، جس حسن کے گھوڑے پر رسول معظم رحمت دو عالم
شفیع الامم صاحب الجود والکرم محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور جلوہ گر ہیں